بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سامعین کرام، میں منصف علی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش اور محفوظ ہوں گے۔ سامعین کرام، لاڈلے کے لیے ماحول بنائے جا رہے ہیں، اس کو کبھی کدھر اور کبھی کس ڈگر پہ بھیج رہے کہ جا کے وہاں ہم نے ماحول بنایا ہوا ہے، آپ جا کے صرف ایک دفعہ مل لیں۔ لیکن کیا نون لیگ والوں کو اور خاص طور پہ نواز شریف صاحب کو کیا یہ یاد نہیں ہے؟ ہمیں اور آپ کو تو سب کو یاد ہے کہ اس کے بارے میں کیا باتیں ہوتی تھی۔ مریم صاحبہ کیا کہتی تھی کہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کو کون بناتا ہے، شیم آن یو، اور ان کو کون چلاتا ہے، اور پھر جا کے سہولت کاری کے بل بوتے پہ ان کے گود میں بیٹھ کے پھر اس سے منتیں اور سماجتیں کر رہے کہ خدارا ہمارے ساتھ آ جائے، ہم دودھ کے نیرے بہ لیں گے، یا ہم آپ لوگوں کے کھانے کے چمچے سونے کے کر دیں گے۔ لیکن صرف اور صرف یہ سیاست ہوتی ہے، جبکہ دوسری طرف نون لیگ والوں پہ اور خاص طور پہ عطا تارڑ صاحب پہ بجلی گر گئی ہے۔ یہ سب باتیں سامعین کرام آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، لیکن اس سے پہلے سب بھائیوں سے مدبانہ گزارش ہے کہ جن بھائیوں نے چینل کو ٹیون کیا اور سبسکرائب نہیں کیا، وہ چینل کو سبسکرائب کرے اور ویڈیو کو لائک کرے اور کمنٹس لازم لکھ لیا کرے۔ پہلے بھی آپ لوگ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے چینل کو رپورٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ہمارے حق اور سچ کی آواز آپ لوگ تک نہ پہنچے۔ آپ لوگ کا کمنٹس اور لائکس ہمارے لیے بہت اہم ہو تاکہ ہماری آواز آپ لوگ تک پہنچے۔ سامعین کرام، پچھلے سال نومبر کے وقت میں جیو اینکر شاہزیب خانزادہ صاحب نے عمر فاروق ظہور صاحب کی ایک انٹرویو کی تھی۔ اس میں عجیب قسم کے من گھڑت قسم کے الزامات لگائے تھے پراگ گوگی صاحب کے اوپر، جبکہ جیسے سوشل میڈیا پہ یہ الزامات آئے اور الیکٹرونک میڈیا پہ یہ چلی تو پراگ گوگی صاحبہ نے عمر فاروق ظہور صاحب کے اوپر اور اینکر پرسن خانزادہ اس کے اوپر ہرجانے کا 5 ارب ہرجانے کا نوٹس بھیج دیا۔ خانزادہ صاحب نے اس کو ڈیفینس کیا، عمر فاروق صاحب نے بھی اپنے کھاتے میں اس کو ڈیفینس کیا، اور اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ یہ من گھڑت خبریں ہیں، من گھڑت خبریں ہمارے ساکھ کو اور ہمارے اثاثوں کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ جبکہ اس میں یہ الزام لگایا گیا تھا کہ جو محمد بن سلیمان نے عمران خان صاحب کو جو گڑی دی تھی، وہ گڑی 20 لاکھ ڈالر کی تھی، جبکہ اس ٹائم 28 کروڑ روپے کی تھی، اور یہ گڑی پراگ گوگی صاحب نے مجھے بھیجی تھی، جبکہ اس کا کوئی نوٹس، کوئی کاغذ، کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں تھی۔ لیکن پھر بھی اسی طرح عطا تارڑ صاحب نے الزام لگایا تھا کہ پراگ گوگی صاحب یہاں سے چارٹر طیارے سے گئی، وہاں گڑی بھیجی اور پھر وہاں سے اس نے آگے پرواز کی، جبکہ یہ بھی الزام من گھڑت اور ان کے ساکھ کو نقصان پہنچانے والی الزام تھی۔ اس کے بیاب پہ پراگ گوگی صاحب کی اثاثے بقول عطا تارڑ صاحب نے کہ 95 کروڑ کی تھی، جب پی ٹی آئی کی حکومت 4 سال رہی تو یہ 4 ارب ڈالر تک چلی گئی، 4 ارب روپے تک چلی گئی۔ لیکن اب پراگ گوگی صاحب نے عطا تارڑ صاحب کو 5 ارب کا نوٹس بھیج دیا، اور اس نوٹس میں یہ کہا گیا ہے کہ عطا تارڑ صاحب یہ الزامات ثابت کرے، یہ میرے ساکھ، میری کیریئر اور میرے اثاثوں پہ برا نظر ہے، یہ مجھے بدنام کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ یہ 5 دنوں میں ہفتہ دیا ہے کہ ہفتے کے اندر ایک پریس کانفرنس کرے اور ایک مشروط معافی مانگے۔ اگر نہیں مانی گئی
تو یہ 5 ارب جمع کرے اور میں عدالت سے رجوع کروں گا. اب وہ بڑے مشکل میں آ گئے. جبکہ دوسری طرف نواز شریف صاحب نے کوئٹے کا وزٹ کیا بمائے مریم نواز صاحبہ، مریم اورنگزیب صاحبہ، شہباز شریف صاحب اور باقی پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ، اور وہاں باپ پارٹی کے منتیں اور سماجتیں کرنے لگے. ان کو پھر دور کا ڈور سہانا ہوتے وہی لانے لگے کہ ہم یہاں روڈوں کے جالے بچھائیں گے، ہم گوادر کے طرح طرح کے اور منصوبے سامنے لے آئیں گے، ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے پچھلے سال یہ کیا ہے، اب ہم یہی کریں گے، حتیٰ ہم آپ لوگ کے جو کانے کے چمچے وہ بھی سونے کے کر دیں گے. لیکن کیا لوگوں کے یادداشت اتنے کمزور ہیں؟ کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے بارے میں نون لیگ والے کیا کہتے تھے؟ حتیٰ مریم نواز صاحبہ کیا کہتی تھی کہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کو کون بناتا ہے، کون لے کے آتا ہے، کون ہمارے مد مقابل کھڑا کر دیتے ہیں. شیم آن یو، اور یہ پارٹی ہے کیا؟ ٹانگے مانگے کی پارٹی ہے، یہ ہمارا مقابلہ کریں گے، ان کے ووٹ سے ہمارا کیا جاتا ہے. لیکن اب مجبوری کے تحت سارے لوگ ان کے گود میں بیٹھ گئے کہ خدا را ہمیں اور کسی جگہ سے تو کوئی سگنل نہیں مل رہے، ہم تو اپنا تگدو کر رہے، ہمارے لیے لیول پلینگ فیلڈ بنا رہے، لیکن ہم بندے کہاں سے لے کے آئے، ووٹ بینک کہاں سے لے کے آئے، ایم پی اے کہاں سے لے کے آئے، ایم این اے کہاں سے لے کے آئے، کس حلقے سے ہم جیتے؟ یہ سارے چیزیں ان کے سامنے رکھ دی گئی ہیں. لیکن کیا کوئٹے کے لوگ اتنے کمزور ہیں، اتنا کن ذہن ہے؟ کیا ان کو یاد نہیں ہے؟ وہ بھی سوچیں گے، 100 دفعہ سوچیں گے. جبکہ میرے اور آپ جیسے بندوں کو اگر یاد ہے تو ان کو تو یاد ضرور ہوگا. اب دیکھنا یہی ہے کہ کیا یہ نواز شریف صاحب کے کیریئر کا ایک پہلا قدم ہوگا، کیونکہ باقی حلقوں سے میں نے رات کو بتایا تھا کہ وہ اپنے پرانے حلقے سے الیکشن لڑے گا. کیا ان کے مد مقابل جب پی ٹی آئی کا بند آئے گا تو کیا وہ ان سے جیت پائے گا؟ اگرچہ ان کے لیے ہر قسم کی سہولیات مہیا کی جا رہی ہے، لیکن سامعین کرام سوچنا یہی ہے کہ 1000 5000 10,000 کی ووٹوں کی ڈفرنس ہوتی ہے تو وہ کسی طریقے سے بندہ اس کو مینیج کر سکتا ہے. لیکن اگر یہ ڈفرنس لاکھوں میں ہو، ہزاروں میں ہو، تو کیا کریں گے یہ لوگ؟ کہاں تک؟ یا اب الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، نگران حکومت کی ذمہ داری ہے. سامعین کرام یہ سارے باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن جس نے گاجر کھایا ہے وہ بھگتے گا، جس نے کرپشن کی ہے وہ اس الیکشن میں وہ بھگتیں گے. جو لوٹے بنے ہیں، جو اپنے آئین اور اپنے قانون سے منحرف ہوئے ہیں، وہ سزا ضرور بھگتیں گے. اب یہ لوٹے اور یہ منحرف ارکان یہ بھی سوچ رہے کہ آیا ہمارا کیریئر کیا ہوگا. جبکہ نون لیگ والوں کا یہ وتیرہ ہوتا ہے کہ پہلے لوگوں کے اوپر الزامات لگا لیتے، ان کو جولی میں ڈال کے ان کو چھانی دے دیتے، لیکن بعد میں وہی لوگ ان کے لیے مقدر بن جاتے، ان کے لیے اہمیت رکھ لیتے. اس طرح پہلے علیم خان پہ الزامات تھے، جہانگیر ترین پہ الزامات تھے، لیکن اب ان کے بہت نزدیک ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اس طرح راجہ ریاض حزب اختلاف، ان پہ بھی پہلے الزامات تھے، ہم ان کو کسی صورت پہ نہیں لیں گے، لیکن آخرکار وہ ابھی نون لیگ والوں کے ٹکٹ سے الیکشن لڑے گا. سامعین کرام یہ سب باتیں تھی جو آپ لوگ کے سامنے رکھنی تھی. اب آخر میں سب بھائیوں سے مدبانہ گزارش ہے، 40-45 دن ہو گئے فلسطین پہ گولہ بارود پھینکا جا رہا ہے، وہ ظلم ہو رہی ہے. 11,000 فلسطینی شہید ہو گئے، جس میں 4,000 بچے، 3,000 عورتیں، حتیٰ وہاں کے اسکول، وہاں کے کوئی بھی کونا محفوظ نہیں ہے. سب بھائیوں کو مدبانہ گزارش ہے کہ ان کے لیے آواز اٹھائے، ان کے لیے بڑھ چڑھ کر امداد کی اپیل کرے، اور جو امداد کر رہے وہ بڑھ چڑھ اپنے حق اور اپنی استطاعت سے زیادہ کرے، اور یہ دعا کرے 5 وقت نماز کے بعد، یہ دعا کرے کہ اللہ فلسطین کو آزاد کرے.
اور فلسطین کے مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہے ہیں یہ ختم ہو اور اسرائیل کو نصف نابود کرے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔